جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے دوستوں، کافی نسخے آپ کے حضور پیش کیے۔ کچھ لوگوں کو پسند آ رہے ہیں، کچھ کو نہیں آ رہے۔ کوئی پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہے، کوئی پریکٹیکل میں بتا رہا ہے کہ مجھ سے یہ کمی آ رہی ہے، یہاں پر آ رہی ہے۔ تو میں تو ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، پہلے نسخے کو سمجھیں، کوشش کریں اس کو سمجھنے کی۔ ایک بار دو دفعہ اس کو سنیں، لکھیں، دوستوں سے مشورہ کریں۔ جو دوست کام جانتے ہیں ان سے مشورہ کرنا ہے، جو نہیں کام جانتے ان سے نہیں۔ تو اب جب دوستوں سے مشورہ کریں گے تو اس میں سے کوئی جو آپ کے ذہن کا نقشہ ہوگا، جب ان کو پیش کریں گے یا ان کو یہ ویڈیو دکھائیں گے یا لکھ کر دکھائیں گے، تو کچھ نہ کچھ تو وہ آپ کو جواب دیں گے۔ تو پھر اس پہ آپ عمل کریں۔ تو مقصد میرے کہنے کا یہ ہے۔ تو دنیا میں آج تک سنتا آیا ہوں، تو آگے بھی سنتے رہیں گے۔ کوئی سر کے وال کاٹ لیتا ہے، کہتا ہے جی وہ بچوں کے وال لو جی، تو وہ جی خون تیرا بنے گا۔ آج میں آپ کو وہ خون تیرا عرض کرنے لگا ہوں جس میں نہ کوئی ڈاؤٹ ہے نہ کوئی شک ہے۔ تو اس میں دقت بہت بڑی ہے، تلاش کرنا پڑے گا۔ وہ خون تیرے کے لیے تلاش بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے بہت کم لوگ اس کو بنا پائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ ہر چیز ملتی ہے، اور وہی رازق ہے، اسی میں رزق دینا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی رزق میں برکت نہیں ڈال سکتا۔ تو ہمیں چاہیے نماز پڑھنا، اللہ پاک کے حضور جھکنا، اور غوث اعظم شاہ اعلان کے در پہ فریاد کرنا کہ وسیلہ ہمارے ماں باپ کا، پیر و مرشد کا، غوث پاک کا، مولا علی کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اپنی رحمت کریں، اور آپ کے وسیلے سے اللہ ہم پر راضی ہو جائے۔ آپ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو بات حقیقت یہی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اچھی دولت یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر راضی رہے۔ اگر وہ ہم پہ راضی ہو جاتے ہیں تو اس میں جو ہم کامیاب ہیں۔ تو ان کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اپنے ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اور ہمارا ماں باپ ہماری عادتوں پہ، ہم پہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، ہم ماں باپ کی خدمت میں چلے گئے، تو یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے ہم پر اللہ بھی اور اللہ کے محبوب بھی خوش ہوں گے، اور اللہ کی رحمت سے کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں تمہیں کہاں سے رزق دیتا ہوں۔ رزق دینا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آتا ہے۔ تو ویسے کو آدمی کہے کہ میں یہ کام کر کے رزق لے لوں گا، یہ کر لوں گا، تو یہ نہیں ہوتا۔ رزق اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے جس کا چاہے کم کر دیتا ہے، جس کا چاہے رزق بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہوئی دوستوں بات؟ دوستوں یہ مجھے 1992 میں نسخہ ملا تھا، جہاں سے میری بابا جی کے ساتھ عقیدت شروع ہوئی تھی، اصل شگفتی کی۔ تو ہم شاہ کمرو ایک اسٹیشن تھا، اس کے ملازم جہاں رہتے تھے، میں بھی وہیں، ان میں سے ایک ملازم تھا جو انجن گاڑی کا اتار کے پلٹا کر لگاتا تھا۔ علیم، رانا علیم اس کا نام تھا، نالور کے پاس رسیم وال کا رہنے والا تھا۔ اس نے کہا جی میں یہ کر دیتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں میں نے۔ تو مجھے ایک دوست سے میرے شاہ صاحب ذاکر شاہ صاحب فوت ہو گیا، کہنے لگے آپ جی ان کے ساتھ جا کر نہ ان کا کچھ حل کریں۔ میں نے کہا اچھا جی۔ وہاں گئے تو وہ بات ہی کوئی اور، جو بتا رہا تھا وہ تھی نہیں، تو دور دور تک بھی نہیں تھی اس کے پاس کیمیا۔ تو میں بھی خاموش ہو گیا، اور ان دونوں میں ذرا
جیسے جوانی کا عشق ہوتا ہے نا، جسمانی صحت میں جوانی ہوتی ہے، اس طرح علم کی جوانی تھی میرے اوپر اس وقت. ہر وقت مالک کے حضور جھکے رہنا، تو بس مالک راضی رہتا تھا. آپ بھی بہت راضی تھی، اس کا بڑا کرم ہے. تو والد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ میرے والد صاحب میرے مرشد پاک ہے نا، انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ یہ 2-3 تسبیحیں کرنی ہے، یا یو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی. تو میں اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے فرمایا تھا میں کرتا تھا. تو لائن کے اوپر نہ میں زور اثر کے درمیان تھوڑا سی چہل قدمی کرتا تھا لائن کے ساتھ ساتھ، اور وہ ذکر کرتا جاتا تھا. تو آگے انڈیا آ جاتا تھا، پھر واپس آ جاتا تھا. تو وہاں جو ملازم تھے ان کے پاس میں بیٹھا ہوا، وہ ہمارے جو بابا جی تھے، وہ جن کو نام رانا علیم صاحب نے بابا جی گاؤدنتی رکھا ہوا تھا کہ یہ سونا بنا کر انہوں نے 20 سال بیچا، اب ان سے نہیں بنتا. تو وہ ان کی ایک عادت تھی. وہ پچھلے ٹائم نا گھاس ہوتا تھا نا، اس کو بھینسوں کے لیے نا گائیں کے لیے اکٹھا کرتے تھے. تو ان کے پاس 2 رمبے تھے، پنجابی لوگ سمجھتے ہوں گے. تو اس کے ساتھ کان کھوتر دے سن. تے وہ آ کے کھلو گئے. جب کھلو گئے تو یہ اپنی باتیں کرن ڈیا، میں تھوڑے امتحان سے تسبیح کرن ڈیا. تو انہوں نے آ کے سلام دو لی، تو فاصلے تھوڑے جہے کھڑے ہو گئے. تو کھڑے ہو کے انہیں کہا جی میرے سادھو نے مینوں ایک گل دسی سی، تو میں کیتی سی، تے میرے کو تو ہوئی نہیں سی. تو وہ انہوں نے خونے تیرا دا نسخہ بولیا. تو وہ میرے ذہن جو شعر سی، خونے تیرا ترکن این است کیمیا. فارسی کے ایک جملے تھے میرے ذہن میں، خونے تیرا ترکن این است کیمیا. تو میں نے نا جب ان کا نسخہ سنا تو میں کہ نے آنکھیں ڈا کر ان کی طرف اٹھائی اور ان کی طرف دیکھا نا غور سے، تو وہ مسکرانے لگے. اور مجھے انہوں نے کہا کہ سب کے سامنے کہ روز محشر کا میدان کہاں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ میرے مرشد کے مجھے مرشد دادا مرشد کے جو مرشد تھے حضور سیدنا دیوان اعظم دیوان محمد مظلوم جی آقا کی آواز ایسے میرے دل میں اور کان میں آئی کہ اس کو اشارے سے بتا دو کہ روز محشر کہاں ہے، اور یہ روز محشر کس کو کہتے ہیں. تو میں نے اشارے سے ان کو بتایا، تو انہوں نے تو بہت خوش ہوئے. انہوں نے آئے مجھے جپھی ڈال کر، وہ چارپائی میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے نا سرانے کی طرف انہوں نے دھکیل دیا. تو میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ میں نے کہا میرے بزرگ ہیں، میرے والد صاحب کی عمر سے بھی زیادہ ہیں، تو میں سرانے کی طرف نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ ادب کرنا ہم پر فرض تھا. تو میں کھڑا ہو گیا. تو کہنے لگے نہیں جی آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ کو ادھر ہی بیٹھنا پڑے گا. میں نے کہا ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ جیسے آپ کو عمر ہے، کہ آپ کو یہ بھی تو عمر ہے نا، کہ اگر وہ کہتا ہے یہ کام کرو تو پھر کرو بزرگ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ادھر بیٹھیں. تو میں بس نا وہ ان کا عمر مان کر بیٹھ گیا. تو اب مجھے کہنے لگے چلو پھر آئیں میرے ساتھ تھوڑا سا. تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. تو کہنے لگے آپ مجھ سے حکمت لے لو. میں نے کہا کہ بولا میں نے حکمت کیا کرنی ہے، میرے والد محترم بھی حکیم ہیں، میرے دادا جی کی بھی حکمت ہے، میرے پر دادا جی کے متعلق بھی دنیا بتاتی ہے کیسے حکیم تھے. تو وہ سارا علم مل جل کر میرے پاس ہے. باقی تو میرے بھائی کوئی جج بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، تو وہ مجھے ہی میرے پاس ہی پڑی ہوئی ہے، میں ہی وہ استعمال کرتا ہوں جتنی سمجھ آتی ہے. تو کیا کرنی حکمت آپ کا ایک بات دیجیے، آپ اس کو دے دیں. حکمت وہ ساتھ عارف اس کا نام تھا، چکمر میں رہتا تھا. تو اس کے یہ چاچا جی عطا جی تھے صحیح جی. تو کہنے لگے بھائی اس کے پاس تشخیص نہیں ہے. تو میں آپ کے پاس آتا تھا تو مجھے دیکھتا یہی تھا کہ آپ کے پاس تشخیص ہے کہ نہیں. تو مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کے پاس تشخیص ہے، تو میرے نسخے ضائع نہیں ہوں گے. تو پھر کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ بابا جی آپ کے اتنے ملازم ہیں، 10-12 ملازم میں 10-12 یا میں موٹر سائیکل ہیں. 1992 میں ایک آپ کے کلینوں کا بڑا کاروبار آپ کے پاس ڈالے ہیں. تو آپ کے بیٹے تو آپ گائیں کے لیے یہ گھاس
خود لینے آتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ تو وہ بڑے آرام سے مجھے کہنے لگے، جی پیزا صاحب، وہ رات کو جب فرشتے آتے ہیں نا، اللہ جن کو بھیجتا ہے، تو وہ آ کر نا مالک سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تیرے مالک نے تیری خدمت کی؟ اگر وہ کہہ دیتے ہیں کی، تو وہ دعائیں دے کر جاتے ہیں۔ اگر وہ کہہ دیتے ہیں نہیں مالک نے خدمت نہیں کی، تو پھر وہ دعا نہیں دیتے، وہ دعا دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں دعا کے لیے آتا ہوں۔ بھینسوں کا چارہ تو وہ ملازم ہی لاتے ہیں، اور میں جتنا کر سکتا ہوں میں اتنا کر لیتا ہوں۔ تو گھر میں بتا کر آتے تھے کہ میں فلاں جگہ کام گھاس لینے جا رہا ہوں۔ تو جب ان کی عمر اس وقت 94 سال تھی، ڈنڈے کے بغیر چلتے تھے۔ تو کوئی مریض آ جاتا تھا تو وہ گھر والے ان کو بیگ دے دیتے تھے کہ بابا جی وہاں کام کر رہے ہیں، گھاس اکٹھا کر رہے ہیں، وہاں چلے جائیں۔ وہ لے کر آ جاتا تھا، ان کو دوائی دے دیتے تھے۔ تو ایسے ہی ہوا۔ تو میں نے پھر ان سے کہا جی یہ جو نسخہ آپ نے بولا ہے تو بڑا پرفیکٹ ہے، تو کیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے سونا نہیں بنتا، آپ پہلے بنتا تھا؟ کہنے لگے یار ان سے میں نے جان چھڑوانے کے لیے جھوٹ بولا ہوا ہے کہ میرے پاس نسخہ کوئی نہیں، وہ سادھو نے دوائی دی تھی، دوائی ختم ہو گئی، تو اب میرے پاس دوائی نہیں ہے، تو جتنی دیر رہی ہے میں اتنے سال بھیجتا رہوں بنا کر۔ تو میں نا ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہوا جی؟ کہنے لگے بس ایسے ہی ہے، تو آپ کریں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے جی کر لیں گے۔ کہنے لگے کہ اس کا آپ میرے پاس بیٹھ کر ادھر رہ کے کریں گے، تو پھر اس کے بعد ادھر سے چلے جانا ہے، ان لوگوں کو یہ نہیں بتانا، یہ لوگ جو ہیں ان کے آپ کو کیا بتائیں کہ یہ ان کے کسے کام ہے، اچھے کام نہیں کرتے یہ۔ میں نے کہا اچھا جی۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے کروایا تو میں کر کے چلا گیا، وہ نسخہ اور تھا۔ اچھا یہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ نسخہ ایسا ہے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ خون تیرا بنتا کیسے ہے۔ لوگوں نے اور حکیموں نے اور یہ جو ہمارے ٹھرکی بھائی ہیں، یہ بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے کاپی کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اب کسی کے پاس جا کر بیٹھو یا کچھ ہے مسئلہ تو پھر وہ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کہانی شروع کر لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، یہ جو میں مجھیں آنی ہے بھینس، ٹھیک ہے نا، جو بھینس ہے نا یہ دو کلر کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بھورے کلر کی، ایک ہوتی ہے کالے کلر کی۔ تو یہ جو بھورے کلر کی بھینس ہے، یہ جس کے علاقے میں ہے اس کے اوپر نظر رکھو اور اس کے مالک کے ساتھ آپ تعاون کرو، وہ اس کے ساتھ تعاون کرو، وہ اس کو بولو کہ جب یار یہ بھینس سونے لگے تو جو یہ بچہ دیتی ہے تو ایک جار نکلتی ہے، وہ جو گوشت کا لوتھڑا نکلتا ہے پیدائش کے ساتھ بھینس کا، اس کو لے لو۔ وہ جو بھورے رنگ کی بھینس ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، کالے رنگ کی بھینس کی نہیں، بھینس کی بات میں نہیں کر رہا، نہ اس کا لینا ہے نہ وہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ایک چاٹی میں ڈال لو۔ کیا؟ جو بھینس بچہ دیتی ہے تو اس کے پاس جیر کہتے ہیں، کوئی جور کہتے ہیں، وہ اس کے رحم کے رستے باہر آتی ہے، اس کو آپ لے لیں، وہ کسی نہ آپ برتن میں ڈال دیں۔ جب آپ اس کو برتن میں ڈال دیں گے تو اس کے اندر آپ نے 3 چیزیں ڈالنی ہیں، ٹھیک ہے؟ 1 پائیا پارا ڈال دینا ہے، 1 پائیا گندک ڈال دینی ہے، 1 پائیا نشادر ڈال دینا ہے۔ اب اس کو کھلا چھوڑ دینا ہے اوپر سے، وہاں اس کے اوپر ایک مکھی بیٹھتی ہے، وہ پھر سفید کیڑے بھاگنے شروع ہو جائیں گے اس کے اندر۔ جب دیکھیں گے کیڑے بھاگنے شروع ہو گئے تو اس کے منہ کے اوپر کپڑا باندھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ کپڑا باندھ کر یہ دھوپ اور چھاؤں کا خیال رکھنا ہے کہ گرمی میں بھی نہ رہے یہ برتن اور سردی میں بھی نہیں۔ جہاں جب گرمی کی ضرورت ہو تو اس کو گرمی دیں، سردیوں میں جب وہ کرے تو اگر گرمی ہے تو اس کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھے، تو رکھنا سائڈ پر، اس میں اسمیل پیدا ہوتی ہے کافی۔ اب وہ کیا ہوگا، اس میں جو کیڑے ہیں نا وہ بڑھتے جائیں گے، ایک وہ کھائیں گے نا، وہ جو بھینس کا وہ جور کا گوشت، یہ خون، جو سب کچھ کھاتے رہیں گے،
وہ بڑھتے رہیں گے بڑھے. یہ 3-4 مہینے کا پروسیجر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. یہ ایک دن میں نہیں بننے والا. اچھا، جب وہ گندک بھی کھا جائیں گے، وہ پارا بھی کھا جائیں گے، وہ نشادر بھی کھا جائیں گے، اور وہ اس کے اندر آپ کو کیڑے ہی نظر آئیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ پھر کیڑے بھی ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیں گے. ذرا بات پہ غور کرنا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نا. خون تیرا بن رہا ہے، کوئی مذاق نہیں بن رہا. اب یہ آپ دوسرے کو کھائیں گے جس ٹائم، تو وہ کیا ہوگا کہ ان میں سے آخر میں 1 یا 2 بچے گا. 1 یا 2 بچے گا. وہ جو 1 بچے گا یا 2 بچے گا، اس کو وہ بھی پڑے رہنے دینا. کوشش کرنا کہ 1 بچے. اگر دیکھتے ہیں 10 دن یا 15 دن گزر گئے ہیں، اب 5-10 دن گزر گئے ہیں، یہ ایک دوسرے کو نہیں اب کھا رہا 5-7 دن کے اندر اندر، تو اس کو آپ نے لے کرنا کیڑے کو تو بوتل میں ڈال دینا، شیشے کی بوتل میں، اور گڑ والے چاول پکانے ہیں. اور وہ جب گڑ والے چاول پکانے ہیں تو اس کو بوتل میں ڈال کر نا، گڑ والے چاولوں کے اندر بوتل جو ہے نا کھڑی کر دینی ہے. ٹھیک ہے جی. جب اس کے اندر آپ بوتل کھڑی کریں گے تو جب اس وقت کرنی ہے جب اس کو دم لگانا ہے چاولوں کو. جب دم لگانے کا ٹائم ہوتا ہے نا، عورتوں کو پتہ ہے گھر میں بھی اب ہم نے گڑ بنا لیا ہے، چور بنا لیے ہیں گڑ والے، تو اب اس کو دم کب لگانا ہے. تو جب آپ دم لگائیں گے نا، اس وقت یہ بوتل بیچ میں کھڑی کر دیں. جب آپ اسے کھڑی کر دیں گے تو یہ آپ کا تیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ڈھکن اوپر لگا دینا ہے، اس کی سیک سے یہ کیڑے تیل بن جائیں گے. یہ جی آپ کا خون تیرا بن گیا. اس میں آپ کی گندگی بھی آ گئی، آپ کا پارا بھی آ گیا، اور آپ کا نشادر بھی آ گیا، اور خون بھی آ گیا. اب جب کوئی تنقید کرے تو اس کی مرضی، کیونکہ وہ عادت پھر موت ہوتی ہے. تو یہ اصلی خون تیرا جو ہمیں بابا نے بتایا اور کروایا. ٹھیک ہے نا جی. پھر یہ بڑی دیر چلتا ہے. یہ جو خون ہے نا بہت دیر چلتا ہے. یہ خون تیرا بڑا لمبا عرصے تک چل سکتا ہے. اگر تو وہ لنگر شنگر کا کام کرتا ہے، کرنے والا مخلوق خدا کو خوش کرتا تو پھر جلدی ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ خود اپنے وہ پہ چلاتا ہے تو پھر تو یہ نہیں ختم ہوتا. تو پھر ایسا کرنا پہ 2 تولے تانبے، اس وقت 2 پیسے ہوتے تھے، اس وقت مل جاتے تھے 2 روپے 2 روپے گھنٹہ میں پیسے مل جاتے تھے تانبے کے پنساریوں سے. اب نہیں مل رہے. اب تو تانبا لینا پڑتا. تانبا اب لیں گے تو اس کو املی کے ساتھ آپ کو صاف کرنا پڑے گا. 8-10 بجاوے دینے پڑیں گے، بس 11 تولے دینے چاہیے. تانبا لیا، اس کو آدھا پاؤ املی لے لیں، 1 پاؤ لے لیں، اس میں 3 پاؤ پانی ڈالیں. پھر اس کو رات پڑا رہنے دیں، 1 والا دے کر صبح اٹھ کر کو ابالیں. ابالنے کے بعد وہ جب پہیا 1.5 پہیا پانی رہ جائے تو اس کو کپڑے میں سے چھان لیں. وہ پانی میں آپ تانبے کے بجاوے دیں. ٹھیک ہے نا. کم سے کم 11 بجاوے دیں. اب اس تانبے کو پکڑنے کے بعد اٹھائیں، کٹھاری میں رکھ کر چکر دیں. تو جب وہ چکر کھا جائے تو یہ جو خون تیرا ہے، اس کے کاغذ کے اوپر 2 بوندیں لگا لیں. تو کاغذ جو ہوتا ہے نا، وہ کانا لے کر نا اس کو بیچ میں سے چیرا دے دیتے ہیں. وہ چونڈی ٹیپ بن جائے گا، اس کے اندر اس کو ڈال دیں. ٹھیک ہے. چونڈی کے اندر کاغذ کا منہ رکھ دیں. رکھنے کے بعد کیا ہوگا، پھر آپ اس کو، وہ جب تانبا پورا چکر کھا رہا ہوگا تو وہ فوراً سیدھے کا سیدھا کانا وہ نا کٹھاری میں، دوائی جو ہے نا کانے میں رکھی ہوئی، سیدھی کٹھاری میں کھڑا کر دے اس کو، کیونکہ وہ نیچے جا کر نا تانبے سے نیچے چلی جائے گی دوائی. تو پھر کیا ہوگا، پھر اللہ کے فضل و کرم سے کانا تھوڑا سا جلے گا. بعد میں اس کو چیک کر دیتے ہیں آپ. جب اس کو آپ نے اس ڈالا ہے چرخ میں، تو پھر اس کو بھی ٹھنڈا ہونے دے کے دم اس کو بند کر دیں. آگ واگ کو جیسے ٹھنڈا ہوتا ہے پھر اس کو 10-20 منٹ کا چکر دیں. تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے مایوسی نہیں ہوگی. تو جو دوست کرے گا اس زکوٰۃ ضرور نکالے. اور حق کے لیے جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو خود تلاش کرنا چاہیے. ان کی خدمت کریں گے نا، مخلوق خدا کی خدمت کریں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو میرے دوستو، یہ رہا آج کا آپ کے لیے جو میں پیش کر سکتا تھا.
یہ وہ ہونے دے رہا ہے یہ دنیا میں. میرے خیال ہے میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا، پر جہاں تک میری عقل اور سوجھ ہے یہ بوجھ ہے انڈیا میں کسی کے پاس ہو، کیونکہ وہ جو سادھو تھے وہ میرے استاد محترم بابا جی حضور کے جو استاد تھے وہ پاکستان ہندوستان بنا تھا تو انڈیا میں چلے گئے تھے. تو انڈیا میں چلے گئے تھے تو انہوں نے کسی اور کو بتایا ہو تو مجھے پتہ نہیں، پر یہاں پاکستان میں 1992 میں مجھے بابا جی نے یہ بتایا تھا. تو انہوں نے بولا تھا کہ وہاں تم ہو جس کو میں اپنے نسخے دے رہا ہوں. میں نے کبھی کسی کو شاگرد نہیں بنایا، کسی کو نسخہ نہیں دیا. تو وہی دوستوں پسند آئے تو تلاش کریں بحث کی، انتظار کریں، مل جائے تو محنت اتنی ہے بس کیڑوں کو مرنے نہیں دینا. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کے پاس دیکھ لیں کتنا تیل ہوگا، خود ہی دیکھ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کتنا ہوگا اور کتنا کام آئے گا. تو اللہ آپ کو خوش رکھے. سب کو میری طرف سے آداب سلام. اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ میاں کامیابی دے. اور ماں باپ کا ادب کیا کرو، بچوں سے محبت کیا کرو، اور جہاں بیٹھو محفل سجاؤ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کی محفل سجایا کرو یار. تو مالک خود ہی راضی ہو جاتا ہے، کہتا تمہیں معلوم نہیں میں تمہیں کہاں کہاں سے رزق دیتا ہوں. تو یہ سب نظام اس مالک ہے جی. اللہ حافظ، خوش رہو، آباد رہو.